روز کی روٹی کلام مقدس۔ خداوند کے زندہ، جلالی، مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو دور و نزدیک سے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی سٹی سے ہیں، کسی بھی ایریا سے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہیں، کسی بھی علاقہ سے، جہاں کہیں سے بھی آپ میری آواز کو اس وقت سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ نہایت سادہ اور نہایت آسان ہے۔ اس ٹاپک پر آپ نے بے شمار مرتبہ کلام سنا ہوگا اور آپ بچپن سے اس پر سنتے آ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے The Gift of Holy Spirit، روح القدس کا انعام، روح القدس کا تحفہ۔ آج اس کی بابت ہم خدا کلام میں سے سیکھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے اور آہستگی کے ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیں۔ نئے یاد نامہ میں سے ایمان کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر ہم 38 سے پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب جو دور کے ملک، جو دور کے لوگوں سے بھی ہیں، جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آمین۔ ایک بار میں پھر آپ کے لیے یہ حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے، جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اس کو ہم تیسری مرتبہ بھی تلاوت کریں گے، کیونکہ ہم باپ، بیٹا، روح القدس کو ماننے والے ہیں۔ پترس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے، جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آمین۔ آج ہم سیکھیں گے The Gift of Holy Spirit، اس کی بابت ہم سیکھیں گے۔ روح القدس کا انعام، روح القدس کا جو تحفہ ہے، اس کی بابت ہم سیکھیں گے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، بزرگ پترس رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کلام کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد جب شاگردوں نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا، تو یہ پہلا لیکچر ہے، یہ پہلا واعظ ہے کہ بزرگ پترس رسول کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے خادم بزرگ پترس رسول کھڑے ہو کر اس لیکچر کو، یہ پہلا لیکچر ہے، اس لیکچر کو بیان کرتے ہیں، اس لیکچر کو پترس رسول واعظ کر رہے ہیں، اور یہ کرسچینٹی کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور یہ کہ کرسچینٹی حقیقت کے اندر ہے کیا، حقیقت کے اندر مسیحیت ہے کیا۔ مسیحیت کا تعارف جو ہے، خداوند یسوع مسیح کا تعارف جو ہے، وہ بزرگ پترس رسول کھڑے ہو کر، اور پہلا لیکچر، اور ایسا عجیب لیکچر، ایسا قدرت والا لیکچر کہ سب کو ہلا کے رکھ دیا۔
ایسا لیکچر، ایسا قدرت والا، اور اس لیکچر کو سنتے ہی 3000 لوگوں نے ایک ہی دن میں خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس کے نام سے انہوں نے بپتسمہ لیا۔ ایک ہی دن میں 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے نام پر بپتسمہ لیا۔ اور یہ لیکچر جو تھا، اب ہم اپنی اسی آیت پر آتے ہیں، لکھا ہے اعمال 2:38 کہ توبہ کرو، توبہ کرو اور کیا کرو، اس کے نام سے بپتسمہ لو۔ لکھا ہے پطرس کہتا ہے پس ان سے کہا توبہ کرو، پس پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک، پہلی بات توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس وقت تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پہلے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو، تب تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، تب تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور اب حقیقت کے اندر یہ ہے کیا چیز؟ اس لیکچر کا یہ جو میں نے حصہ پڑھا ہے نا کہ روح القدس تم انعام میں پاؤ گے، یہ واضح جو تھا یہ بہت لمبا تھا، یہ لیکچر بہت لمبا تھا، اور یہ اس لیکچر کے اختتامیہ والے الفاظ ہیں۔ یہ آخری نقطہ جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ واضح بہت لمبا تھا، یہ لیکچر بہت لمبا تھا، لیکن یہ اس کے آخر پر وہ جو آخری باتیں کر رہا تھا، آخری جو نقطہ ہے تو اس کو بیان کرتا ہے۔ پس پطرس نے اسے کہا توبہ کرو، پطرس کہتا ہے کہ توبہ کرو اور ہر ایک، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے، بپتسمہ لے، ہر ایک تم میں سے خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو یہ اختتامیہ تھا کہ توبہ کرو، توبہ کرو حقیقت کے اندر ہائی الرٹ کرنا ہے۔ پطرس کیا کن سے رہا تھا؟ اب یہ جو تھے یہ کرسچن نہیں تھے، یہ مسیحی نہیں تھے، اور یہ پطرس رسول کھڑا ہو کر کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 120 کی جماعت جو ہے، 120 کی جماعت موجود ہے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر 40 دن تک وہ ظاہر ہوتے رہے، ان کو حقائق بتاتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، دلیلیں دے کر ان کو سمجھاتے، ان کو سکھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ اب آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے رہے، اور یہ دیکھو میرے ہاتھ، اور یہ دیکھو میری پسلی، یہ دیکھو میری پسلی، اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے، اپنے جسم کو ان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس بات کو ثابت کیا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ٹھہرا، کہ میں جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ٹھہرا ہوں، میں جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہوں، اور میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور اٹھنے کے بعد تم پر اس لیے ظاہر ہوا ہوں تاکہ تم کو بتا سکوں، تم کو سکھا سکوں، تم کو سمجھا سکوں۔ جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر خدا یسوع مسیح نے کہا اب میں تمہیں اس گلیل کے پہاڑ پر ملوں گا، اب میں تمہیں اس گلیل کے پہاڑ پر ملوں گا جو زیتون کا کہلاتا ہے۔ گلیل کا پہاڑ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے مقرر کیا۔ مقدس پطرس رسول یہ بات کہنے سے پہلے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو گلیل کے پہاڑ پر اکٹھا کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ جب بزرگ پطرس رسول کہتے ہیں کہ توبہ کرو، اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو گلیل کے پہاڑ پر اکٹھا کیا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں گلیل کے اس پہاڑ پر ملوں گا۔ جب یہ شاگردوں کو اکٹھا ہو جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح، اب یہ دیکھیں
اب دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ اب میں تمہیں اس گلیل کے پہاڑ پر ملوں گا، تو شاگردوں نے کیا کیا؟ تو شاگرد نے کہا کہ اب آقا ہمیں اس گلیل کے پہاڑ پر ملے گا، تو وہاں پر شاگرد باقی لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں کہ آقا نے ہمیں وہاں پر بلایا ہے گلیل کے پہاڑ پر۔ اور جب شاگرد وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ گلیل کے پہاڑ کے اوپر، تو اب یہ دیکھیں وہاں پر جب شاگرد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح اچانک ان کے درمیان آ موجود ہوتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی نور کی تجلی کو برداشت نہ کیا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے نور کی تجلی کو برداشت نہ کیا، آپ کی قدرت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے منہ گر گئے۔ اب ان کے منہ گر گئے اور بہت سے لوگوں نے شک کیا اور بہتوں نے سجدہ کیا، اور تعداد جو تھی شاگردوں کی تھی اور اس جگہ، لیکن اس کے علاوہ شاگرد وہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بھیڑ وہاں پر موجود تھی، بہت ساری بھیڑ۔ خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے جن میں سے 11 رہ گئے، خدا یسوع مسیح کے 70 شاگرد تھے، اور خدا یسوع مسیح کے سیکریٹ ڈسائپل بہت زیادہ تھے، جن میں سے ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ پچھلے دنوں میں پورا ایک لمبا میسیج دے چکا ہوں آپ کو، رمتیا کے رہنے والے یوسف کی داستان، یسوع مسیح کا سیکریٹ ڈسائپل، سیکریٹ شاگرد اور نیکودیمس جیسے۔ تو یہ جو خدا یسوع مسیح کے سیکریٹ ڈسائپل بہت زیادہ تھے، لیکن یہودیوں کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو مانتے تھے، خدا یسوع مسیح کو اپنا خدا، اپنا آقا مانتے تھے۔ تو یسوع نے اسے کہا کہ اب میں تمہیں گلیل کے پہاڑ پر ملوں گا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور نہ صرف شاگرد، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بھیڑ تھی وہاں پر، ایک شاگردی نہیں تھے، ایک اور بہت بڑی بھیڑ تھی۔ پہاڑ لوگوں سے بھر گیا، کوئی رستے میں ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے آ رہا ہے، کوئی کیسے پہاڑ پر چل رہا ہے، کوئی کیسے آ رہا ہے۔ تو یہ سارا ویو جب ہو رہا ہے تو آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کون کس طریقے سے اس پہاڑ پر آ رہا ہے، وہ کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اس کے علاوہ لوگ اپنے بیماروں کو، اپنے لنگڑوں کو، اپنے ٹنڈوں کو، اپنے اپاہجوں کو، اپنے کوڑیوں کو، یہاں تک کہ اپنے مردوں کو بھی لا رہے تھے کہ آج خداوند نے یہاں اس پہاڑ پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، اس پہاڑ پر آنا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بیماروں کو لے کر جائیں، اپنے لاچاروں کو لے کر جائیں، اپنے کوڑیوں کو لے کر جائیں، اپنے اندھوں کو لے کر جائیں، اپنے ٹنڈوں کو لے کر جائیں، اپنے لنگڑوں کو لے کر جائیں، اپنے مردوں کو لے کر جائیں، کیونکہ جہاں پر آقا ٹھہرتے تھے مردے زندہ ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ آقا جہاں پر ٹھہرتے، کوئی اگر اس کو چھو لیتا وہ چنگا ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آقا نے یہاں پر آنا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بیماروں کو لے کر جائیں، آقا ان پر ہاتھ رکھے گا، ان کو چنگا کر دے گا۔ اگر کوئی اندھا ہوگا تو اس کو نئی آنکھیں مل جائے گی، اگر بیمار ہوگا وہ شفا یاب ہو جائے گا، اگر کوئی چل نہیں سکتا تو وہ چلنا شروع کر دے گا، اگر کوئی کوڑی ہوگا تو وہ پاک صاف ہو جائے گا، اگر کوئی مردہ بھی ہوگا تو وہ بھی جی اٹھے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر ایسی قدرت اور وہ اس کے پاس ایسا اختیار ہے، اور وہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، مجھے اپنی جان دینے کا، اس کو واپس لینے کا اختیار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے لازر کی بیٹی کو بھی لازر کو بھی زندہ کیا تھا، یائر کی بھی بیٹی کو زندہ کیا تھا، اور نائن شہر کے بیوہ کے بھی بیٹے کو بھی زندہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مردوں کو بھی لے کر جاتے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے یہ 500 سے تجاوز کر دی، یہ 500 سے بڑھ گئی، جیسے 500 سے بڑھ جاتی ہے، اور یہ زیتون کے پہاڑ کے اوپر بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ گلیل کے پہاڑ کے اوپر سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، اور آپ طریق کے اوراق اٹھا کر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنے لنگڑوں کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے پاہجوں کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے کوڑیوں کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے ایسے ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جو بیمار ہیں،
جو چل پھر نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے, جن کے پاؤں کام نہیں کرتے, جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی, اور ایسے کوڑیوں کو لے کر آتے. اگر کوئی کسی کا مرتد ہوتا تو وہ بھی وہاں پر لے کر آتے. طریق کے اوراق آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. ابھی سارے لوگ جو ہیں وہاں پر بھیڑ اکٹھی ہو چکی ہے اور سارے کے سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ آقا کب آئیں گے اور ہم سے گفتگو کریں گے اور ہم ان سے کہیں گے یہ ہمارا بیمار ہے, یہ ہمارا مریض ہے, یہ ہمارا اس کو فلاں ہوا ہے, اس کو یہ ہوا ہے, اس کو یہ ہوا ہے, آقا ان سب کو اچھا کر دے گا. تو جب سارے کے سارے ویٹ کر رہے ہیں, ویٹ بڑھتا جا رہا ہے اور آقا وہاں پر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. اب ایمان رکھتے ہیں خدا مجاہا ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. تو جب ویٹ کرتے ہیں وہ, تو خدا کی یسوع مسیح سڈنلی اچانک ان کے بیچ آ موجود ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. خدا ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ کتنا ویٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آ رہا ہے. کوئی کس کو کیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی کسی کو کندھوں پر لے کر آ رہا ہے, کوئی اٹھا کر لے کر آ رہا ہے. کس طریقے سے وہ پہاڑ پر چل رہے ہیں, کس طریقے سے وہ پہاڑ کے نیچے ہیں, کس طریقے سے آ رہا ہے. آپ کا سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ویٹ بڑھتا جا رہا ہے. اور اچانک جب دیکھا کہ سارے لوگ اب آگے ہیں, اب ریڈی ہیں, اب سننے کے لیے وہ تیار ہیں کہ میں جا کر کچھ بولوں, تو وہ آقا اچانک ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو چاروں طرف سناٹا جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور خوف چاروں طرف ان کے اوپر خوف ہیوی ہو جاتا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں جیسے ہی میرے آقا کا نور اس پہاڑ پر جلوہ گر ہوا ہوگا تو وہاں پر جو بیمار تھے وہ شفا پا گئے. جیسے میرے آقا کا نور اس پہاڑ پر جلوہ گر ہوا ہوگا تو وہاں پر جو بیمار تھے وہ شفا پا گئے ہوں گے. جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے فوراً کام کرنا شروع کر دیے ہوں گے, اور جن کے پاس آنکھیں نہیں تھی ان کو نئی آنکھیں مل گئی ہوں گی. جو سنتے نہیں تھے انہوں نے سننا شروع کر دیا, جو بولتے نہیں تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا, جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی ان کی ٹانگوں نے فور کام کرنا شروع کر دیا, اور جو کوڑی تھے وہ پاک صاف ہو گئے. اگر وہاں پر کوئی مردہ بھی لایا گیا ہو تو وہ بھی جی اٹھے گا, کیونکہ میرے آقا کا وہاں پر وہ ان کا جلال وہاں پر ہے اور ان کا نور وہاں پر ٹھہر چکا. اپنے جلال کے ساتھ وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ان کا جلال پورے پہاڑ پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر چھا جاتا ہے, اور وہ جتنے بیمار تھے وہ سارے کے سارے چنگے ہو جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے چنگے ہوتے ہیں. تو سب کی آنکھیں اب آپ کے چہرے مبارک کی طرف لگی ہوئی ہیں. اب سب کی آنکھیں آپ کے چہرے مبارک کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ آقا اب کچھ بولیں گے, ہمیں کچھ بتائیں گے, ہمیں کچھ سکھائیں گے, ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ دے کر جائیں گے. تو سب کی آنکھیں آپ کے چہرے مبارک کی طرف لگی تھی مگر دیکھ نہ سکے. یوحنا کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھنے کے لیے چہرہ پھیرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ ایسے ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ایسا ہے کہ اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا, کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, جو دیکھے گا وہ مر جائے گا. تو سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے لیے چہرہ پھیر رہے ہیں, تو وہ دیکھ رہے کہ آقا بات کریں, غور سے وہ سننے کے لیے بےتاب ہیں. انہوں نے اپنے کان کھول لیے, آنکھیں آپ کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں کہ آقا اب بات کرے گا. تو آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے, آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, اور اگر تم نے مجھے سجدہ کیا ہے تو تمہارے سجدے واجب ہیں, تمہارے سجدے واجب ہیں, کیونکہ خدا نے مجھے سر بلند کیا ہے, اور اتنا سر بلند کیا ہے کہ مجھے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیہ کا ہو خواہ زمینیہ کا ہو خواہ جو زمین کے نیچے ہے میرے آگے جھک جائے, اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی خداوند ہے. تو جب خدا یسوع مسیح میں ان سے کہہ رہا تھا, پھر یسوع مسیح ان سے کہتا ہے میں آپ کے لیے حوالہ کرنا چاہتا ہوں,
अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है तो आप मेरे साथ कलाम में से हवाला निकाल सकते हैं। पहली अंजील मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत के लिए क्या है, बस तुम जाओ। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमेशा हमारे साथ है। अब शागिर्दों से उनसे कहा, खुदा यीशु मसीह शागिर्दों से कह रहे हैं, बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जैसे ये बातें कर रहे थे, जैसे ये बातें मेरे आका उनसे कर रहे हैं अपने शागिर्दों से, इस गलील के पहाड़ के ऊपर जैसे जैसे आका बात करते जा रहे हैं, उनके कदमे मुबारक जमीन से उठते जा रहे हैं, उनके कदमे मुबारक जमीन से उठते जा रहे हैं। और जमीन और साइंस का कानून क्या कहता है कि जमीन अपनी तरफ चीजों को खींचती है, लेकिन उन साइंसदानों को क्या पता, अब तो मेरे आका जमीन से ऊपर उठाए जा रहे हैं आसमान की तरफ, क्योंकि इस जमीन को बनाने वाला, इसकी सजावट, इसकी बनावट, इसकी खिंचावट को बनाने वाला तो मेरा आका खुद है। अब मेरा आका जमीन को छोड़कर जैसे ये बातें अपने शागिर्दों से कर रहे हैं, तो बातें करते करते क्या हुआ, जैसे वो बातें कर रहे हैं करते करते आहिस्ता आहिस्ता मेरे आका के कदम मुबारक, मेरे आका के पाँव मुबारक जमीन से उठ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहे हैं, साथ साथ शागिर्दों से बातें कर रहे हैं, साथ साथ वो उठते जा रहे हैं। आप ये इमेजिन करें तो वो कैसा हसीन लम्हा होगा कि आका साथ साथ बातें कर रहे हैं और साथ साथ उठाए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं और साथ साथ ऊपर जाते जाते लोगों से बातें करते हैं। तो जब एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बादलों के पीछे चले जाते हैं, तो अब बादल कहां से आ गए? आपको पता है बादल ऑलरेडी फिजा में आसमान पर बड़े आसमान में मौजूद हैं। तो जैसे ही आका बादलों में चले जाते हैं, बादल आपको घेर लेते हैं, कहते हैं कि बदली ने घेर लिया है, तो आप बादलों के पीछे चले जाते हैं और इंसान जो है इसकी नजर की हद्दे हदूद जो है ये बादलों तक देख सकता है। तो अब ये देखिए कि आका जैसे बादलों के पीछे चले गए, तो शागिर्दों की आंखें जो है, जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, उनकी आंखें तो ऐसे लगी हुई हैं, आका बादलों के पीछे चले गए हैं, वो अब देखते ही देखते जा रहे हैं, उनकी गर्दनें ऐसे हैं, वो देख रहे हैं कि आका शायद थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए और हमसे बात करेगा और हमसे फिर वो हम उसको देख सकेंगे, उससे बात कर सकेंगे। लेकिन आका तो बादलों के पीछे जा चुके होते हैं। शागिर्द देखते ही रह रहे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट करते जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। खुदा को उन पर तरस आया, खुदा को उन पर तरस आया कि कहीं इनकी गर्दनें मेरे वेट में ही ऐसी अकर न जाए, ये कहीं इसी हालत में न उतर जाएं। तो खुदा यीशु मसीह को इन पर तरस आया, उन्होंने अपने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते आकर कहते हैं, ऐ गलीली बर्दो, तुम खड़े खड़े ऊपर आसमान की तरफ क्या देखते हो? तुम ऊपर आसमान की तरफ खड़े खड़े क्या देखते हो? खुदा यीशु मसीह ऊपर आसमान से जाने से पहले उनसे कहता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले अपने यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। जैसे ये बातें कर चुके तो वो बादलों से पीछे चले जाते हैं, शागिर्द वेट कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, शायद आका हम दोबारा आए और आकर हमसे बात करें। लेकिन फरिश्ते आकर उनसे कहते हैं, गलीली मर्दों, तुम ऊपर आसमान की तरफ खड़े खड़े क्या देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने वो आगे, पहले तो वो सडनली अचानक तुम्हारे दरमियान मौजूद हुआ, लेकिन जब गया ऊपर आसमान पर तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर जा रहा है, तुमसे बातें करते करते। यही यीशु जिसकी तरफ तुम देख रहे थे, तुम्हारे देखते देखते वो बादलों के पीछे चला गया, आसमान पर चला गया।
यही यीशु जिस तरह तुमने इसको अपनी आंखों से जाते हुए देखा, इसी तरह दोबारा वापस आते अपनी आंखों से देखोगे। अब तुम जाओ। तो जैसे ये पैगाम मिल जाता है, ये मैसेज मिल जाता है, शिगिर्द कहते हैं अब तो हमें मैसेज मिल गया है, अब तो हमें पैगाम मिल गया है कि आप अब आका से हमारी मुलाकात नहीं होनी, हमें मैसेज मिल गया कि अब तुम जाओ। और खुदा ने यीशु से इनसे कहा था, जाओ और जाकर यरूशलेम में ठहरो, और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। जब 40 दिन पूरे हो गए, तब ये शाम का समय है, तो सूरज ढल चुका है। अब शिगिर्दों ने कहा सूरज ढल चुका है, अब चले और यरूशलेम में जाएं। तो यरूशलेम में जाकर उसी जगह पर जाकर ठहरते हैं जहां पर खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाई थी, शायद रबानी हुई थी, उन्होंने अपने शिगिर्दों के पांव धोए थे। अब ये शिगिर्द उसी जगह वापस जाकर ठहर जाते हैं और क्या करते हैं, रात दुआ करते हैं। अगला दिन होता है दुआ करते हैं, अगला दिन होता है दुआ करते हैं, उससे अगला दिन होता है दुआ करते हैं। तकरीबन ये 9 दिन तक प्रेम दुआ में रहते हैं, दुआ में करते हैं। अब ये देखें कि ये दुआ करते हैं। अब ये क्योंकि इनको ये बात याद थी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उसी जगह पर जाकर ठहरो, यरूशलेम में जाकर ठहरो। तो अब ये वहां पर ठहर गए हैं। पहला दिन दुआ की, दूसरा दिन दुआ की, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो गुजरते गुजरते 9 दिन गुजर गए। जैसे ये 9 दिन गुजरते और जैसे ही 9 दिन गुजर जाते हैं और 10वां दिन आता है, जब ये 10वां दिन आता है तो लिखा है ईमाल 2 बाप उसकी पहली और दूसरी है। जब 10वां दिन आता है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उनमें आग की शोला की सी बढ़ती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे। अभी देखे शिगिर्द जो है, शिगिर्द यरूशलेम के अंदर है, और ये लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, उसी बालाखाना के अंदर थे, उसी बिल्डिंग के अंदर ये मौजूद है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन है तो वो सब एक जगह मौजूद है कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। जैसे ये हुआ, एक जलजला आया, एक भूचाल आया। उस जलजले, उस बंजाल की वजह से बुनियादें जो हिल गई, 9 हिल गई, और सारे लोग अफरा तफरी में वहां पर। अब ये देखें, और वहां पर क्या था, वहां पर यरूशलेम के अंदर 16 ममालिक के लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो पहले 16 ममालिक के लोग इकट्ठे हो चुके थे ईद फसह मनाने के लिए, बाद में वो चले गए। अब दोबारा ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करने के लिए यरूशलेम में आए थे, ताकि अब ईदों को मनाने के लिए, ईद फसह को मनाने के लिए, बाद में वो चले गए। ये दोबारा ईद पेंतिकोस्त को मनाने के लिए, पहले फलों की ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, ईदों को मनाने के लिए ये हर कबीले कौम से लोग आते और यरूशलेम में इकट्ठे होते। तो लिखा, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये 16 ममालिक के लोग इकट्ठे हो चुके थे, एशिया से, अरब से, अफ्रीका से और बड़े बड़े आजम से, जो उस वक्त दरियाफ्त हो चुके थे। लोग वहां पर इकट्ठे हुए ताकि ईद मना सके। यरूशलेम में शिगिर्द ठहरे हुए क्यों थे कि सारा ये पैगाम, ताकि ये पैगाम सारे लोग सुन सके। शिगिर्द बालाखाना में मौजूद थे और शिगिर्द दुआ कर रहे थे कि एक जलजला आया, एक बंजाल आया ईद पेंतिकोस्त वाले दिन। अब ये देखिए कि जलजला और बंजाल, जलजला खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे, एक जलजला आया,
جب انہوں نے جان دے دی، ایک زلزلہ آیا، ایک بنجال آیا، اور زلزلے جب آیا تو ہوا کیا؟ ہیکل کا پردہ، مقدس کا پردہ درمیان سے پھٹ گیا اور قبروں کے منہ کھل گئے، مردے جی اٹھے، سردار کان کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی، برا اٹھ کے بھاگ گیا کیونکہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا خدا کا بیٹا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو چکا۔ اور کیا ہوا؟ چٹانیں ترک گئی، زمین لرز گئی، وہاں پر بھی زلزلہ آیا، اور جب خدا یسوع مسیح الصبح جی اٹھے ایک اور زلزلہ آیا، اور اب زلزلہ آیا۔ اب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمال 2 لکھا ہے عید پینتیکوست کے دن، لکھا ہے کہ عید پینتیکوست کے دن یکا یک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کے آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور وہاں سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، بنیادیں ہل گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہوا کیا ہے، ہوا کیا؟ وہاں پر بہت سارے ممالک سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور پوچھ رہے تھے، ایران سے لوگ آئے ہوئے تھے، الیامی بھی تھے۔ آپ اس کو ایمال 2 باپ اس ایرانی آیت کے اندر سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سارے نام مل لیں گے، الامی، افریقی۔ اب یہ دیکھیں میسوپوٹامیہ جو ہے یہ کویت کے لوگ ہیں، یہ ترکی کے لوگ ہیں، عراق کے لوگ ہیں، یہ جورڈن کے لوگ ہیں۔ میسوپوٹامیہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، یہودیہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، مصر سے لوگ آئے ہوئے تھے، عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب یہ سارے لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں، اور چاروں طرف شور و گل ہے، شور ہے، چاروں طرف شور ہے، شور و گل ہو رہا ہے، چاروں طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، ہوا کیا، ہوا کیا؟ شاگرد جس بلڈنگ میں تھے آئے اور ان سے پوچھنا شروع کیا، ہوا کیا؟ تو مقدس پطرس رسول کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے کہتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، صبر کرو، ویٹ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ کہ مختلف ممالک کے اندر سے جو لوگ آئے تھے وہ اپنی اپنی زبان میں سارے پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، اور مقدس پطرس رسول کھڑے ہوئے، مقدس پطرس رسول کھڑے ہو کر واز کرتے ہیں۔ اور جب خدا یسوع یا یہ دیکھیں کہ جب بزرگ پطرس رسول کھڑے ہو کر واز کرتے ہیں تو کتنے لوگ اور کتنے ٹرانسلیٹر مقدس پطرس رسول کے ساتھ تھے، اور مقدس پطرس رسول کو لینگویج کتنی آتی تھی، کتنے ٹرانسلیٹر تھے، کتنے لوگ تھے؟ مقدس پطرس رسول، اب مقدس پطرس رسول ہے کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے لوگوں سے، جنہیں لوگ تانا دیتے تھے، کہتے تھے یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے، یہ گوار ہے۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے خدا یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا۔ یہ وہی پطرس ہے جو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ یہ یہی پطرس ہے جو ایک دن خدا یسوع مسیح کی آواز سنتا ہے، یہ ننگا تھا اور پانی میں کود کرتا ہے۔ اس کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا۔ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی نظر میں، جاہل گوار لوگوں کی نظر میں، ان پڑھ لوگوں کی نظر میں۔ تو اب یہ دیکھیں، اور ایسے بندے کو ان ایجوکیٹڈ، جاہل گوار لوگوں کی نظر میں، اور ایسے بندے کو واز کرنے کے لیے کھڑا کر دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور ایسے بندے کو واز کرنے کے لیے کھڑا، وہاں پر زبانیں کتنی تھی؟ اب یہ دیکھیں وہاں پر زبانیں کتنی تھی؟ بہت ساری، بہت سارے ممالک کے اندر سے لوگ آئے تھے، اپنی اپنی لینگویج استعمال کرتے تھے، وہ اپنی اپنی زبان پوچھ رہے، ہوا کیا، ہوا کیا، ہوا کیا، کیا ہوا ہے؟ کیونکہ لوگ بہت، تو مقدس پطرس رسول کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے۔ اور جب یہ دیکھیں، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ کھڑے تھے، ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کے آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی،
اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، خدا ترس یہودی، یہ جگہ مقرر کیوں کی تھی شاگردوں کے لیے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ بھیڑ لگ گئی، پوچھ رہے ہیں، بھیڑ لگ گئی۔ تو اب میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھیڑ لگ گئی، پوچھ رہے ہیں ہوا کیا؟ پترس نے کہا سبق میں بتاتا ہوں۔ تب پترس ان سے بات چیت کرتا، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چلا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ خداوند فرماتا ہے کہ اخیر دنوں میں ایسا ہوگا، اخیر دنوں میں ایسا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر انٹرنیشنل لینگویج بہت زیادہ تھی۔ انٹرنیشنل لینگویج جو تھی اس وقت وہ گریک تھی۔ انٹرنیشنل لینگویج جو تھی اس وقت وہ گریک تھی۔ تو یونانی زبان تو مقدس پطرس رسول کو آتی نہیں تھی، ان کو ارامی زبان آتی تھی۔ مقدس پطرس کو جو زبان آتی تھی وہ تھی ارامی، ان کو دوسری تو آتی نہیں تھی۔ اب اس کو ایسے سمجھیں، میں آپ سے بیان کرتا ہوں، جس طرح ہم پنجابی بولتے ہیں اس وقت ارامی زبان ایسے تھی، ہر ایک سمجھتا تھا۔ مقدس پطرس رسول کھڑے ہوئے اور ارامی بولنا شروع کی، ارامی بولنا انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر میں انگلش یہاں پر بولتا ہوں تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ملیں گے جو اس انگلش لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں اردو میں بات کروں گا اس سے انگلش سے زیادہ آپ کو لوگ ملیں گے۔ اگر میں پنجابی میں بات کروں گا تو یہ بھی سارے سمجھتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ پنجابی بول رہے ہیں۔ تو اس وقت ایسے آپ سمجھ لیں کہ مقدس پطرس رسول، جیسے آپ پنجابی بولتے ہیں تو سارے سمجھ لیتے ہیں، تو ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ مقدس پطرس رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کی جو ارامی تھی ایسے انہوں نے پنجابی بولنا شروع کر دی، کہ ارامی زبان انہوں نے بولنا شروع کر دی۔ کیونکہ بائبل کا جس کا لکھا ہے کہ روح قدس کا نزول ہوا، روح القدس کا نزول ہوا۔ روح القدس کا نزول اس طرح سے ہوا، آپ یاد کر سکتے ہیں کہ نمرود کی قیادت کے وقت انہوں نے ایک برج بنایا تھا، ایک برج بنایا تھا۔ تو خدا نے کہا کہ اب انسان جو کر رہا ہے وہ کر لے، لہذا خدا نے انسانوں کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا۔ بابل کے برج کے دوران خدا نے زبانوں کے درمیان زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھتا تھا، کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن عید پینتیکوس والے دن خدا نے دوبارہ وہی کام کر دیا۔ پہلے بابل کے برج کے دوران زبانیں ایک تھی، بولی ایک تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کی زبان سمجھتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، بولی ایک تھی، زبان ایک تھی۔ لیکن جیسے خدا نے اختلاف ڈال دیا، کوئی کسی کی نہیں سمجھتا تھا کہ ہو کیا رہا، ان دنوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ لیکن روح القدس، جس دن روح القدس کا نزول ہوا، بابل کے زبانے کے اندر ایک دوسرے کی زبان سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا سب کچھ۔ لیکن جس دن روح القدس کا نزول ہوا، خدا نے دوبارہ زبانوں کو اکٹھا کر دیا،
زبانوں کو پھر اکٹھا کر دیا، ملا دیا۔ ملنے کی قدرت یہ ہوئی کہ ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے ایمال 2 باب اور اس کی ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، یہ میری ہی بولی۔ جب میری ہی بولی بول رہا ہے، جب مقدس پطرس رسول واعظ کر رہا ہے، واعظ جب کرتا ہے، تو جب وہ واعظ کرتا ہے تو سارے اب سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ اور یہ عید پینتیکوس کا دن ہوا، یہ عید پینتیکوس والے دن، اور اگلے دنوں کے اندر عید پینتیکوس کے دن پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ میسی کو سیکھیں گے اور آہستگی کے ساتھ سیکھیں گے۔ آج صرف مختصر صرف 1-2 نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی ہم مزید عید پینتیکوس والے دن سیکھیں گے مل کر خدا کے کلام میں سے۔ خدا نے اختلاف ختم کر دیا، لوگوں کو کلام کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو بات کر رہا ہے بزرگ پطرس رسول، یہ واعظ جو ہے میں نے آپ کو بتایا بہت لمبا تھا، لیکچر بہت لمبا تھا۔ یہ اس کے آخر پر وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو، اس کا یہ آخری حصہ ہے، اختتامیہ ہے، نقطہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ایمال 2 باب اس کی 38ویں آیت پہ لکھا ہے، پطرس رسول کہتے ہیں کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ پطرس نے اسے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس انعام میں پاؤ گے تب جب آپ اپنے توبہ کر لو گے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لو گے اور اس کے نام پر بپتسمہ لو گے، تب تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، تب تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ وہاں پر جتنے لوگ تھے جو سن رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ میں آپ کے لیے پڑھ کے گیا ہوں حوالہ، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ نامی آیت کا لکھا، پارتی تھے، مادی تھے، الیامی تھے، میسوپوٹامیہ تھے، یہودیہ تھے۔ اب یہ سارے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ آسیا کے لوگ آئے تھے، مصر سے آئے تھے، لبوا سے آئے ہوئے تھے، تو یہ لوگ تھے۔ تو توبہ کرو، ان سے کہا کہ توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ تو اب یہ وعدہ جو ہے یہ کن کے ساتھ تھا؟ لکھا ہے 39 آیت کے اندر، اس کے لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے، ان سب کے ساتھ جو دور کے لوگ ہیں جن کو خدا ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، ان کے پاس بلائے گا۔ بلائے ہوئے تو بہت تھے مگر برگزیدہ تھوڑے تھے، چوزن تھوڑے تھے، چنے ہوئے تھوڑے تھے۔ پس جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کرے، یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس لیا نہیں جاتا، خریدا نہیں جاتا، یہ انعام میں مل جاتا ہے۔ یہ وعدہ کن کے لیے تھا؟ دور کے لوگ اب کون تھے؟ یہ وعدہ کن کے لیے تھا؟ اب دور کے لوگ ہیں کون تھے؟ یہودی دور کے لوگ نہیں تھے۔ خدا یسوع مسیح کا میں اپنے گھر آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، تو دور کے لوگ پھر کون ہوئے؟ دور کے لوگ ہم نے اسے قبول کیا، اب روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اندر رہتا ہے۔ میں ایک بار جب نبیوں کا دور تھا، نبیوں کا ٹائم تھا، نبیوں کا وقت تھا، خدا کا روح نبیوں پر نازل ہوتا، کام کرتا،
اور ان سے جدا ہو جاتا، واپس چلا جاتا۔ اور عید پینتیکوس والے دن جب روح القدس نازل ہوا تو یہ واپس نہیں گیا۔ عید پینتیکوس والے دن جب روح القدس نازل ہوا تو یہ واپس نہیں گیا۔ نبیوں پر روح القدس آتا، کام کرتا، چلا جاتا، لیکن عید پینتیکوس والے دن جب روح القدس نازل ہوا تو یہ واپس نہیں گیا، یہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر رہتا۔ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا بلکہ دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، یعنی روح القدس بخشوں گا جو تمہارے ساتھ تمہارے اندر ہوگا۔ یہ یسوع کے نام پر ملتا ہے تحفے کے اندر۔ اور کب ملتا ہے؟ جب توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تب روح القدس انعام میں مل جاتا ہے اور پھر یہ واپس نہیں جاتا۔ ہاں، یہ رنجیدہ ہو جاتا ہے لیکن واپس نہیں جاتا۔ کب تک ہمارے ساتھ رہے گا یہ روح القدس؟ اب تک جب تک خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتے، تب تک یہ ہمارے ساتھ ہے، تب تک یہ ہمارے ساتھ ہے، تب تک یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب شاگردوں نے لوگوں سے کہا، شاگرد جب تعلیم شروع کر دی تو لوگوں سے پوچھا، کیا تم نے بپتسمہ لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جب ہم نے لیا۔ تو انہوں نے کہا تم نے کس کے نام سے بپتسمہ لیا؟ تو وہ کہتے ہیں یوحنا کے۔ انہوں نے کہا تم یسوع کے نام سے بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں مل جائے گا، روح القدس انعام مل جائے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے پاس روح القدس نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس غیر زبان ہے تو روح القدس ویسے بھی روح القدس نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں ابلیس نے نا ہمیں بہت گما دیا ہے، کنفیوز کر دیا، کنفیوژن پیدا کر دیا، ہمیں پریشان کر دیا کہ آپ کے پاس غیر زبان نہیں ہے تو روح القدس نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں روح القدس غیر زبان ہی نہیں دیتا، غیر زبانوں کا ترجمہ بھی دیتا ہے، حکمت کا کلام بھی دیتا ہے، شفا کی نعمت بھی دیتا ہے، موضوع کی نعمت بھی دیتا ہے۔ تو اب ابلیس نے آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیا کہ آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے، جس نے آپ کا اب یہ دیکھیں کہ روح القدس ہے جو آپ کو اقرار کرواتا ہے اور کہتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، پھر آپ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع میرا خداوند ہے۔ روح القدس ہی اقرار کرواتا ہے، جس نے اقرار کر لیتے ہیں کہ یسوع، اور یہ دیکھیں کہ روح القدس ملتا کب ہے؟ جس دن آپ اقرار کر لیتے ہیں یسوع میرے لیے آیا، میرے لیے ہوا، میرے لیے دفن ہوا۔ اب یہ دیکھیں روح القدس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آخری 2-4 منٹ ہیں میں آپ کے لوں گا، تو یہ آخری باتیں۔ اب روح القدس لیا کب جاتا ہے؟ ابلیس نے تو کنفیوز کر دیا کہ آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے، روح القدس ہی تو اقرار کرواتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جس دن آپ اقرار کر لیں یسوع میرے لیے آیا، میرے لیے ہوا، میرے لیے دفن ہوا، میرے لیے جی اٹھا اور مجھے دوبارہ لینے آ رہا ہے، اور میں خدا یسوع مسیح کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ لیتا ہوں۔ آپ کو گناہوں سے اقرار کروانے والا روح القدس ہے، آپ کو گناہوں سے اقرار کروانے والا روح القدس ہے، اور بغیر روح القدس کے آپ یسوع کو خدا نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں کہتے۔ روح القدس یہ جو آپ کو کہتے ہیں، پھر روح القدس اور روح القدس کو ہم کام کرنے نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر اپنے دل کا دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ بیٹھوں گا، گفتگو کروں گا، کھانا کھاؤں گا۔ حالانکہ وہ خدا ہے، اندر آ سکتا ہے، اندر آ سکتا ہے، وہ تو اندر آ سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خود کام کرنے کی اجازت دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ میں کون ہوتا اجازت دینے والے؟ اب یہ دیکھیں یسوع مسیح نے پھر کیوں کہا وہ تو اندر آ سکتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اور اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر، تو وہ چاہتے کہ ہم اس کو خود کہیں کہ میری خداوند میری زندگی کے اندر کام کر، کہ میری زندگی کے اندر۔ اب آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو کہیں، وہ تو خدا ہے،
خدا ہے، اس نے کہا کیا اس کو نہیں پتا وہ اندر نہیں آ سکتا؟ وہ آ سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم خود اس کو کہیں کہ خدا میری زندگی کے اندر کام کر۔ باقی عدن کے اندر جب آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا تو خدا نے کیوں کہا آدم آدم تو کہاں ہے؟ کہ خدا نہیں جانتا تھا، وہ جانتا تھا، وہ صرف اقرار کروانا چاہتا، وہ چاہتا یہ خود کہے کہ میں اس جگہ پر ہوں، لیکن خدا جانتا تھا۔ خدا ہمیں، اگر خدا تو ہم سے وہ تو کروا ہی لے گا، اگر وہ خود کروائے تو آپ کہیں خدا ہمیں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ریموٹ کنٹرول کر رہا ہے، تو خدا ہمیں ریموٹ کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ خود کہیں اوکے میری زندگی کے اندر روح القدس کام کرے، روح القدس کام کرے، تو خدا میری زندگی کے اندر کام کرے۔ روح القدس ہم سے اس لیے اب یہ دیکھیں کہ روح القدس کے بابت بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم روح القدس کو موقع نہیں دیتے، کنفیوز ہوئے ہیں کہ میرے پاس روح القدس نہیں ہے، غیر زبان نہیں ہے، اور 2000 سال پہلے روح القدس کا نزول ہوا، تو روح القدس کو آپ خود اجازت دیں کہ میری زندگی کے اندر کام کرے، کہ میری زندگی کے اندر کام کرے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو اجازت دیں گے وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا اور بڑے بڑے کام کرے گا۔ اگر آج میں آپ سے کہوں گا کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میں نے کیا ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنوں نے خدا یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا تو بہت سارے لوگ ہیں، اور کتنے ہیں جن کو روح القدس ملا ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کتنے ہیں وہ ہیں جو کلیسیا میں کھڑے ہو کر غیر زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں، بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے۔ آپ نے یہ کیوں مائنڈ بنایا ہے کہ مجھے غیر زبان ملے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ مجھے غیر زبانوں کا ترجمہ بھی ملے، مجھے شفا کی نعمت بھی ملے، مجھے حکمت کا کلام بھی ملے، مجھے موعظوں کی برکت بھی ملے؟ آپ یہ کیوں مانگتے یہ سب کچھ؟ عید پینتیکوس والے دن لوگ مائنڈ سیٹ بنا کر آتے ہیں کہ آج میں دعا کروں گا، خادم میرے اوپر ہاتھ رکھے گا تو میں روح القدس سے بھر جاؤں گا، روح القدس مل جائے گا، مجھے غیر زبان مل جائے گا۔ صرف یہاں تک، آگے نہیں، صرف غیر زبان تک رہتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے حکمت کا کلام ملے، مجھے شفا کی نعمت ملے، اور میرے حکمت کا کلام، شفا کی، موعظوں کی برکت ملے؟ ایسی نعمتیں کیوں نہیں مانگتے کہ مجھے غیر زبانوں کا ترجمے کی برکت ملے، ایسی نعمت ملے؟ آپ صرف غیر زبان تک محدود رہتے ہیں، آپ صرف مائنڈ سیٹ بنا کے آتے ہیں کہ آج میں صرف غیر زبان مجھے ملنی ہے۔ روح القدس ہمارے ساتھ، ہمارے اندر رہتا ہے۔ جس دن ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، خدا مان لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، یسوع کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں، تو روح القدس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ روح القدس کو ہم کام کرنے نہیں دیتے، جب کام کرنے دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے اندر عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو موقع نہیں دیتے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے۔ ابلیس نے نا اس حوالے سے بہت کنفیوژن ڈال دی آپ کے پاس۔ اب یہ دیکھیں کہ ہوا کیا۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو۔ جب وہ کہا تو ان سب کو لگا یہ تو ہماری ہی بولی بول رہا ہے۔ جو افریقہ کے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہماری لینگویج بول رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو نام آگے بڑھ کے بتائے ہیں، جو آئسیا سے آئے ہوئے تھے، جو لبوا سے، جو مصر سے تھے، جو پارٹھی سے، جو مادی تھے، ایلامی تھے، میسوپوٹامیہ کے، یہودیہ سے تھے، تو جہاں جہاں سے لوگ آئے تھے وہ اپنے اپنی زبان میں وہاں پر، تو یہ جب وائس کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ہی بولی بول رہا ہے۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تب یہ دیکھیں روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ توبہ کرو کہ انعام کب ملے گا؟ جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے۔ کہ انعام کب ملے گا؟ جب تم اپنے گناہوں سے اقرار کر لو گے اور انہیں یسوع مسیح کے خون میں چھپا دو گے اور کہو گے کہ خداوند یسوع میں نے گناہ کیے ہیں، اب تو مجھے اپنے خون سے مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو۔ جب اس کے خون کی ریکورنگ آپ اپنے اوپر لے لیں گے
اور آپ کہیں گے کہ میں تیرا گناہ میرے گناہوں تیرا خون میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ خدا یسوع مسیح سے پھر کہیں گے کہ تیرا خون میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آپ اس دن اعلانیہ طور پر کہیں گے کہ میں اپنے گناہ تجھے دیتا ہوں. اس وقت آپ اعلان کرتے ہیں اور اعلان کر کے آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں اور قبول کر کے ساری کلیسیا کے سامنے کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ مسیح جس طرح ہوا اسی طرح میں مرنا چاہتا ہوں، تاکہ میری پرانی انسانیت کاموں سمیت مر جائے. میں مرنے کے بعد جس طرح مسیح قبر میں دفن ہوا میں پانی میں دفن ہونا چاہتا ہوں. جس طرح مسیح ہوا میں ویسے مرنا چاہتا ہوں. جیسے مسیح قبر میں دفن ہوا میں پانی میں دفن ہونا چاہتا ہوں. جیسے مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا میں پانی میں سے جی اٹھ کر پھر آپ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ میں پانی میں سے جی اٹھ کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح میرے لیے ہوا، میرے لیے دفن ہوا، میرے لیے جی اٹھا. اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسیح کے ساتھ ہوا، میں دفن ہوا اور میں مسیح کے ساتھ زندہ ہو گیا ہوں. میری پرانی انسانیت میرے کاموں سمیت پیچھے ہٹ گئی ہے. اس وقت روح القدس ملتا ہے انعام کے اندر. شاگردوں کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہمیں روح القدس پیسوں سے دو. شاگردوں نے کہا تمہارے پیسے غرق ہوں. روح القدس پیسوں سے خریدا نہیں جاتا، یہ تو روح القدس سے انعام ہے. روح القدس سے انعام میں ملتا ہے. تو آپ جب اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ مسیح میرے لیے ہوا، میرے لیے دفن ہوا اور میرے لیے زندہ ہوا، میں مسیح کے ساتھ ہوا، مسیح کے ساتھ دفن ہوا اور مسیح کے ساتھ جی اٹھا، اس وقت آپ روح القدس انعام میں پا لیتے ہیں. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے.